السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہم کو بنایا، اپنی عظیم کتاب قرآن مجید ہمارے لیے نازل کی. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے اور اس کو اپنی دعوت کا موضوع بنانے کی ہم کو توفیق دے. آج انشاءاللہ تعالی اسی کتاب کی ایک عظیم سورۃ الاسراء کا انشاءاللہ تعالی ہم اس کی کچھ منتخب آیتوں کی تفسیر دیکھیں گے. سورہ اسراء کا ایک نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے. سورہ اسراء اور سورہ بنی اسرائیل. اسراء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسراء کا مطلب ہوتا ہے لے جانا. لغوی معنی جو ڈکشنری میں عربی کے ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لے جانا. اسراء کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے پاس لے کر کے گیا ہے نا. اسراء اور معراج دو الفاظ ہیں، عام طور پہ ہم اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اسراء اور معراج میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا معراج کا وہ دو پڑاؤ، ایک پڑاؤ اس کا بیچ میں تھا. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف گئے، پھر مسجد اقصیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف گئے. تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف گئے تھے، وہ جو سفر اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسراء. کیونکہ اسراء مطلب ہوتا ہے چلنا، ہاں چلانا. پھر اس کے بعد وہاں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ معراج. معراج کا مطلب عروج کہتے ہیں نا، عروج بلندی کو کہتے ہیں، اسی سے معراج بنا ہے، ہاں کہ اوپر کی طرف چڑھاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سفر ہوئے. اسراء کا ذکر تو قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ آیا ہے. معراج کی تفصیلات کہاں پر آئی ہے؟ حدیث میں آئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پہ اللہ کے نبی کو اسراء کرایا گیا، معراج کرایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت کی، پھر آسمانوں پر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مختلف رسولوں نبیوں سے ملاقاتیں کی، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں دیکھی. اللہ کی طرف سے کچھ تحفے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر واپس تشریف لائے، اور یہ قلیل وقفے میں، رات کے قلیل وقفے میں یہ سارا کچھ ہوا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ہر طرح کے عیب سے، جو اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا. اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا. من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ تک کے. اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے بات کی شروعات ہوئی کہ یعنی عمومی طور پہ یہ بات سننے میں بہت اچنبھے والی ہوتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ رات کے اتنے چھوٹے سے حصے میں ایسا سفر ہو. تو یہ کس کے لیے ممکن نہیں ہے؟ انسان کے لیے ممکن ہے کہ ممکن نہ ہو، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. تو اللہ کی ذات پاک ہے. اللہ کی ذات پاک ہے کا مطلب اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. تو اللہ کی ذات اس سے بھی پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر اس بات کی قدرت نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے اندر ہر چیز کی قدرت ہے. تو اللہ تعالیٰ پاک ہے تو اس کے اندر کوئی اس طرح کی وہ اس بات سے عاجز نہیں ہے
کہ وہ اپنے بندے کو رات کے چھوٹے سے وقفے میں اسراء اور معراج کرا دے. تو تسبیح سے شروعات ہوئی. اچھا دیکھیے سورہ اسراء میں اور سورہ کہف میں بہت ساری مناسبتیں ہیں. ہاں بعض صورتیں قرآن مجید کی نا وہ جوڑیوں کی طرح ہوتی ہیں, دونوں کے مضامین میں یکسانیت کی وجہ سے دونوں جو ہے ایک طرح کا جوڑا بنا ہوا ہوتا ہے, دونوں کے مضامین بہت ملتے جلتے ہیں. تو سورہ اسراء اور سورہ کہف کے مضامین بھی بہت ملتے جلتے ہیں. سورہ اسراء کی شروعات ہوتی ہے تسبیح سے اور سورہ کہف کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ حمد سے. ہاں یہاں پہ سبحان اللہ, اور وہاں کی سورہ کہف کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اچھا سورہ اسراء کا آغاز میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اسراء میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تک بندہ گیا, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تک گئے, ہے نا. اسراء کا جو شروعات تھی اس میں کیا ہوا؟ نبی کا اوپر جانا. اور سورہ کہف میں کیا ہوا؟ انزل علی عبد الکتاب, اللہ کے پیغام کا بندے کی طرف نازل. ایک میں اوپر جانے کا ذکر ہے اور ایک میں اللہ کے پیغام کے نیچے آنے کا ذکر ہے. اور دونوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ کیا ہے؟ عبد. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو میرا اسراء کرایا, لے گیا بندے کو. اور وہاں پہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ, ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. ایسی بہت ساری مناسبتیں. تو یہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اللہ اپنے بندے کو, قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا بہت اعلیٰ مقام ہوتا ہے, وہ اللہ کے نبی کو نبی یا رسول کہنے کے بجائے عبد کہا جاتا ہے. جہاں بھی اللہ تعالیٰ تعریف بہت کوئی اعلیٰ مقام بیان کر رہا ہوتا ہے اللہ کے نبی کا, وہاں پر اللہ کے نبی کو عبد کہا جاتا ہے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, اگر تم کو کوئی شک ہے اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے. عبد. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کی. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ وانہ لما قام عبد اللہ, اللہ تعالیٰ کا بندہ جب کھڑا ہوتا ہے. اس کی دو حکمتیں. پہلی حکمت تو یہ ہے کہ کسی بھی بندے کا, کسی بھی مخلوق کا کے مراتب ہوتے ہیں, سب سے اعلیٰ مرتبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ عبدیت کا مرتبہ. یعنی بندے کے مراتب میں سب سے اعلیٰ, یعنی کہ ایک انسان ہے بھی ایک مرتبہ, ایک جانور نہیں ہے انسان ہے نا. مسلمان ہے یہ بھی ایک مرتبہ ہے, مومن ہے ایک مرتبہ ہے, شہید کا ایک مرتبہ ہے نا. سب سے اعلیٰ درجہ یعنی بندے کا سب سے اونچا مقام کیا کہ وہ عبد ہے, اللہ کا غلام ہے, اللہ کا بندہ ہے. اللہ نے عبدیت کے لیے اس کو چن لیا, اپنا بندہ اس کو کہہ دیا. یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے, سب سے بڑا محبت والا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کہے میرا بندہ. اس سے ایک اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جب محبت کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میرا بندہ. اللہ اپنے بندے کو لے گیا, بندگی اعلیٰ ترین معیار ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی کوئی بڑا مقام بیان ہوتا ہے تو اللہ کے نبی کو عبد کہا جاتا ہے. اور اس سے جو ہے وہ ایک جو گمراہی کا دروازہ ہے وہ بھی بند ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے مقام ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل کا احاطہ ممکن نہیں ہے, لیکن ان سب کے باوجود اللہ کے نبی بہرحال عبد ہیں, بندے ہی ہیں. کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء ہو گئی, معراج ہو گئی, تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ابدیت سے اونچے اٹھ کر کے کچھ الوہیت کے مقام پر فائز ہو گئے. نہیں, ساری فضیلتوں کے باوجود اللہ کے نبی عبد ہیں, بندے ہی ہیں, اللہ کے غلام ہیں, اللہ کے بندے ہیں. وہ ابدیت کے مقام سے بلند نہیں ہو گئے. کیونکہ گمراہیاں, میں نے اس سے پہلے بھی کہا نا کہ گمراہی کبھی کیسے آتی ہے کہ بندہ رسالت کا انکار کر کے گمراہ ہو جاتا ہے. جیسے قوم نوح, قوم عاد, قوم ثمود, یہ رسالتوں کا انکار کر کے گمراہ ہو گئی. کبھی بندے ابدیت کا انکار کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ کسی کو بڑا اونچا مقام مل گیا تو یہ سوچا کہ اب بھی نہیں رہ گیا. عیسائیوں کے ساتھ یہی ہوا, اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا, رسول تو مان لیا لیکن کہا یہ عبد نہیں ہے, یہ تو الہ ہے خود. تو ایک اونچا مقام مل گیا تو اس اونچے مقام سے شبہ یہ پیدا ہو گیا کہ اب یہ عبد نہیں رہ گئے, اب تو یہ الہ ہو گئے, یہ خود معبود بن گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھو یہ ساری منزلوں کے باوجود, ان سارے مراتب اور فضیلتوں کے باوجود, اس سارے بلندیوں کے باوجود اللہ کے نبی ہر حال میں عبد ہی ہیں, بندے ہی ہیں. بندگی کے دائرے سے باہر نہیں چلے گئے, اور بندگی کے دائرے سے کوئی بھی باہر نہیں جا سکتا ہے. کیسے واحد من شیء الا آتی الرحمن عبدا, کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بہرحال اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے کنٹرول میں ہیں,
اللہ تعالیٰ ان پر کنٹرول کیے ہوئے ہے. تو سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو اسراء کرائی. یہ تقریباً جو عام الحزن کا سال تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، ایک سال بڑا تکلیف والا آیا. 3 بڑی بڑی مصیبتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہیں وہ ایک بیک وقت ایک کے بعد ایک نازل ہوئی. حضرت خدیجہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چہیتی بیوی تھی، ہر مقام پر اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑی رہیں، ہر طرح کا تعاون اللہ کے نبی کو کیا، جذباتی تعاون بھی، مالی تعاون بھی. ان کا ساتھ چھوٹ گیا، وہ وفات پا گئیں. تو بیوی کی موت ویسے انسان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتی ہے، پھر بیوی بھی حضرت خدیجہ جیسی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کے بھی حضرت خدیجہ کے احسانات کو بھولے نہیں. وہ جو ایک محبت تھی حضرت خدیجہ سے وہ بہت الگ تھی. اتنی محبت تھی کہ حضرت عائشہ کو کبھی کبھی جیلسی فیلنگ ہونے لگتی تھی کہ آپ، یعنی حضرت عائشہ سوچتی تھی میں جوان کنواری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں میں حضرت عائشہ اکیلی تھی جو کنواری تھی. ہاں تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت حضرت خدیجہ سے، آپ دیکھیں گے محسوس کریں گے نا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں بھی آ گئے، گھر میں کھانا اچھا بنتا تو خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجوا دیتے تھے. حضرت خدیجہ کی یعنی بیوی نہیں ہے تو بیویوں کی سہیلیوں کے ساتھ اس نے سلوک کر دیں، وہ ایک یاد تازہ رکھنے کے لیے. ہاں یعنی جو انسان ہمارے غم کا ساتھی ہوتا ہے نا، جب سکھ کے دور میں وہ ساتھ میں نہیں ہوتا تو وہ ایک کسک محسوس ہوتی انسان کے دل میں، ہے نا. جس نے مشکلوں میں ہمارا ساتھ دیا ہو، فراوانی میں اگر وہ ساتھ نہ رہ جائے تو، کبھی آدمی نے بہت اسٹرگل کا دور گزارا ہے، اس کے والدین نے سپورٹ کیا اس کو، اب وہ اسٹرگل کے دور سے باہر آ گیا ہے، اب کامیاب ہو گیا ہے، اور کامیابی کے اس دور میں اگر خدمت کرنے کے لیے ماں باپ نہیں ہے تو آدمی اس کسب کو محسوس کرتا ہے، تو درد محسوس کرتا ہے کہ اب جب میں کچھ کر سکتا ہوں اپنے ماں باپ کے لیے تو ماں باپ، اس لیے جن کے ہیں وہ قدر کریں اپنے ماں باپ کی. تو حضرت خدیجہ کی وفات اللہ کے نبی کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کے چچا تھے ابو طالب، وہ وفات پا گئے. ایک تو بہت بڑی صدمے کی بات یہ تھی کہ ان کو بہت بڑا سپورٹ حاصل تھا مکہ کے اس پورے ماحول میں. ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیوار کی طرح تھے، سہارا تھے، پناہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. گرچہ وہ ایک تو وہ کی وفات پا گئے، پھر وہ ایمان کے بغیر وفات پائے، تو یہ بھی اللہ کے نبی کے لیے بہت بڑے صدمے کی بات تھی. اور پھر تیسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ گئے تھے مکی دور میں کہ اب مکہ میں مسلمانوں کو پیر جمانے کا موقع نہیں ملنے والا، یہ بخشنے والے نہیں ہیں، یہ مکہ والوں کو ظلم و ستم ختم نہیں ہونے والا، یہ مسلمانوں کو راحت نہیں دینے والے. تو اللہ کے نبی ہجرت کے لیے پناہ کی تلاش میں تھے، کس علاقے کی ہجرت کی جائے. تو اللہ کے نبی طائف گئے. طائف ایک مضبوط علاقہ مانا جاتا تھا، یعنی مکہ والوں کے بعد پورے عرب میں سب سے زیادہ پکڑ طائف والوں کی تھی، بنو ثقیف کی. اللہ کے نبی اس امید سے گئے کہ اگر طائف والی اسلام نہ بھی قبول کریں تو مسلمانوں کو پناہ دیں، دارالہجرہ بنانے کے لیے. اللہ کے نبی کا پہلا خیال تھا کہ مسلمان ہجرت کریں گے، یہ تو پتا تھا، ہجرت کہاں کریں گے یہ نہیں معلوم تھا. اللہ کے نبی کا خیال تھا شاید طائف ہجرت کریں، لیکن فرمایا کہ مجھے ہرا بھرا جگہ دکھائی گئی تو میرا یہ خیال تھا کہ طائف وہ جگہ ہے جہاں پہ مسلمان ہجرت کریں، کیونکہ طائف جو ہے وہ بہت سرسبز جگہ تھی. تو اللہ کے نبی طائف گئے تاکہ وہاں کے سرداروں سے بات کر کے مسلمانوں کی ہجرت کے لیے وہ اجازت دیں. لیکن نہ صرف یہ کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی سب کو ستایا، مارا، اتنے پتھر مارے کہ جسم سے خون نکلا، پیروں میں جم گیا. تو یہ 3 حادثات لگاتار ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت مغموم ہو گیا، بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو معراج کرا کے دکھایا کہ اللہ کے نبی دنیا والے آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے تو آپ دل برداشتہ نہ ہو. آپ دیکھیں اللہ کے آپ کا کتنا بڑا مقام ہے، یہ اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے کہ دنیا والوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے، آپ اس سے دل برداشتہ ہو رہے ہیں، آپ اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں. تو آپ یہ مت دیکھیے کہ دنیا والے آپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، دیکھیے اللہ کے آپ کا کیا مقام ہے. اور اتنا بڑا مقام کہ دنیا کے سارے نبیوں کی امامت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آسمان میں وہاں تک گئے جہاں تک کسی کو رسائی حاصل نہیں تھی، وہ نشانیاں دیکھی جو کسی نے بھی دیکھی نہیں تھی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء کا واقعہ بڑا پیارا واقعہ ہے. آپ کبھی کسی عالم کی اس میں تفصیلات سنیں. ہمارے یہاں ایک خاص راتوں میں، کون سی رات ہوتی ہے، رجب میں کوئی رات ہوتی ہے نا، شب برات شب معراج منائی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کس سن میں ہوئی یہ بھی نہیں پتا ہے، مہینہ اور دن تو جانے دیں، سن کبھی کنفرم نہیں پتا، بس یہ کہ اللہ کے نبی کو معراج ہوئی. وہ محفوظ نہیں کیا گیا کیونکہ وہ صحابہ کرام نے اس تاریخ کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی، اس واقعے کی اہمیت تھی. پر جس رات میں واقعہ ہوا اس کو صحابہ کرام نے، نہ اللہ کے نبی نے کوئی اہمیت نہیں دی، اس کو کبھی سیلیبریٹ نہیں کیا. تو وہ معراج کا واقعہ پیش آیا.
اللہ نے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے کر کے گئے، اور مسجد اقصیٰ کی، اب مسجد اقصیٰ بھی جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، مسلمانوں کی دل میں بڑی خصوصی جگہ ہے مسجد اقصیٰ کے لیے، اور بڑے فضائل مسجد اقصیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اس مسجد اقصیٰ تک لے کر کے گئے اللہ تعالیٰ جس کے گرد میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے، اس کے سراؤنڈنگ میں برکت ہے۔ جب سراؤنڈنگ میں برکت ہے تو خود مسجد اقصیٰ کتنی برکت والی ہوگی، ہاں۔ اور پھر اس کی بہت ساری فضیلتیں مسجد اقصیٰ کی آتی ہے۔ پہلی بات تو کہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف ایک بڑی مدت تک کے چہرہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ مکہ میں جب تک اللہ کے نبی رہے، اللہ کے نبی کعبہ کا رخ ایسے کرتے تھے کہ کعبہ اور مسجد اقصیٰ دونوں اللہ کے نبی کے سامنے ہوتی، اور پھر مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی ہم کیونکہ بالکل شمال میں کعبہ تھا اور جنوب شمال میں مسجد اقصیٰ تھی اور جنوب میں کعبہ تھا، تو اللہ کے نبی 16-17 مہینے تک کے مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ہاں، یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور پھر 3 ہی مسجدیں ہیں جہاں پر شد رحال ہو سکتا ہے۔ شد رحال کا مطلب آپ وہاں پر نماز پڑھنے کی نیت سے باقاعدہ سفر کر کے جا سکتے ہیں کہ اس میں نماز پڑھنے پر زیادہ ثواب ہے۔ ایسی 3 ہی مسجدیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ باقی کسی بھی مسجد میں خاص، بلکہ کہیں پر بھی آپ خاص ثواب کی نیت سے سفر نہیں کر سکتے۔ 3 ہی جگہ کا سفر جو ہے وہ ثواب والا سفر ہے کہ آپ ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں تو اجمیری پہنچ جاتے ہیں لوگ، ہاں، اور وہ کیا نام ہے، پاکستان میں کوئی ایک جگہ ہے شہباز قلندر کی، وہاں تو چھوٹا حج ہو جاتا ہے لوگوں کا، یعنی کہ غریبوں کا حج وہیں ہوتا ہے۔ ہاں، مزار کیا مسجد میں بھی صرف 3 ہی مسجدیں ہیں جہاں پر آپ اس نیت سے جا سکتے ہیں کہ یہاں پر سفر کرنا ثواب ہے۔ تو مسجد اقصیٰ کی یہ بھی فضیلت ہے کہ یہاں شد رحال ہو سکتا ہے۔ پھر یہ انبیاء کی مسجد ہے، بڑے بڑے نبی جو ہے وہ فلسطین کا علاقہ ہی خود جو ہے نا وہ نبیوں کی سرزمین ہے۔ بنی اسرائیل کے جو بھی انبیاء ہے وہ سب اسی علاقے میں آئے، فلسطین میں، ہے نا۔ اللہ کی جو بنی اسرائیل، یعنی میں نے بتایا تھا نا حضرت یوسف کے کہ وہ چلے گئے تھے فلسطین سے باہر نکل کر کے، پہلے مصر چلے گئے لیکن واپس فلسطین میں آباد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی، بڑے بڑے انبیاء، یحییٰ، زکریا، حضرت عیسیٰ، وہ سب فلسطین کے تھے۔ انبیاء کی مسجد ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا مسجد اقصیٰ پہ ہمارا حق ہے، کیونکہ نبیوں کو ماننے والے ہم ہیں، نبیوں کے دین پر ہم ہیں۔ یہودیوں کا کہاں سے حق ہوگا، وہ تو نبیوں کو قتل کرنے والے ہیں۔ جو نبیوں کو ماننے والے ہیں ان کا مسجد اقصیٰ پہ زیادہ حق ہوگا یا ان کا جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے؟ اللہ نے مسجد اقصیٰ کی ذمہ داری اور تولیت تو دی تھی یہود کے، انہوں نے خود ہی قبول نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان سے کہا ہم نہیں جائیں گے، ان فیہا قوما جبارین، وہاں پہ تو بہت طاقتور لوگ ہیں۔ اذهب انت وربک فقاتلا انھا هنا قاعدون، جاؤ تمہارا رب لڑو، ہم یہاں بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل نے تو ٹکا سے جواب دے دیا تھا۔ مسجد اقصیٰ پر اصل حق موحدین کا ہے، مسلمانوں کا ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ اللہ تعالیٰ غلیظ یہودیوں کے قبضے سے اس کو آزاد فرمائے۔ اللہ کے نبی کی معراج ہوئی، اسراء ہوئی، اس میں نماز پڑھنے کی خصوصی فضیلت ہے، مطلب مختلف حدیثوں میں ہے، 250 کے قریب، مطلب ایک نماز کی فضیلت 250 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دجال جو ہے مسجد اقصیٰ میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب جو اہل حق ہوں گے ان کا گہوارہ مسجد اقصیٰ ہوگی، قیامت کے قریب اہل حق وہیں پر مسجد اقصیٰ میں موجود رہیں گے۔ اور دنیا میں اللہ کی تعمیر کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے تعمیر ہونے والی دوسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے، مسجد حرام کے بعد۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فتح کی خوشخبری دی ہے۔ وہ پورا علاقہ جو ہے مسجد اقصیٰ کا علاقہ فلسطین کا، اس کو ارض المحشر کہا گیا ہے، محشر کی سرزمین ہے، وہاں پر نشور ہوگا۔ اور قیامت کے قریب اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے اندر طاقت ہو قیامت کے قریب وہ مسجد اقصیٰ کے قریب گھر بنائے، ایسا گھر بنائے کہ مسجد اقصیٰ دکھائی دے وہاں سے۔ یہ بھی فضیلت ہے۔ مسجد اقصیٰ پہ میرے درس ہے تفصیلی، یوٹیوب پہ آپ سن سکتے ہیں، کیونکہ وہ پچھلے سال جب وہ کانفلکٹ شروع ہوا تھا مسجد اقصیٰ کا، تو اس وقت میں نے جو پوری فلسطین کی تاریخ اور مسجد اقصیٰ کی تاریخ اس پر ایک درس دیا تھا، آپ لوگ سن سکتے ہیں، یوٹیوب پہ ہے موجود وہ۔ تو بہرحال تو یہ مسجد اقصیٰ جو ہے یہ بھی ہماری محبت کا، ہماری عقیدت کا مرکز ہے اور ہمارا اس پر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس کو ظالم یہودیوں سے آزاد کرے، اور ہمارے بھائی جو وہاں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، دو طرفہ ظلم ہو رہا ہے، اسرائیلیوں کا ظلم الگ ہے اور خود فلسطینیوں میں جو مختلف ایرانیوں کے ایجنٹ ہیں ان کا ظلم ایک الگ ہے۔ تو اللہ نے اس کے درمیان اس میں برکت دی ہے،
لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم، اللہ نے فرمایا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن مجید جس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ سب سے بہترین راستہ ہے، بیسٹ راستہ۔ چاہے زندگی کا کوئی معاملہ ہو، قرآن مجید جو راستہ دکھاتا ہے وہ سب سے اچھا راستہ ہے، اس سے بہتر راستہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، نہ عقیدے میں، نہ عبادت میں، نہ معاملات میں، نہ نظام میں، نہ سیاست میں، نہ معیشت میں، نہ تجارت میں۔ قرآن کا سسٹم بہترین سسٹم ہے، سب سے زبردست جو راستہ انسان کے لیے، جو سب سے نفع بخش راستہ ہے وہ قرآن ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انسانیت کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آ سکتا جس کا حل اللہ نے قرآن میں نہ رکھا ہو۔ ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے، چاہے دین کا مسئلہ ہو، چاہے دنیا کا مسئلہ ہو، چاہے تجارت اور کاروبار کا مسئلہ ہو، چاہے سماج اور سوسائٹی کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے۔ ہر مسئلے کا حل ہم کو انشاءاللہ قرآن میں تلاش کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے، ہدایت کا مطلب رہنمائی۔ کچھ بھی پریشانی ہو، حل کہاں ڈھونڈنا ہے؟ قرآن مجید کے اندر ڈھونڈنا ہے۔ پر ہم نے قرآن مجید میں حل کیسے ڈھونڈنا ہے؟ قرآن پڑھ کر کے ڈھونڈنا ہے نا، قرآن سمجھ کر کے ڈھونڈنا ہے، قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کر کے ڈھونڈنا ہے۔ ہم نے اولن تو قرآن مجید کو حل والی کتاب سمجھا نہیں ہے، اور سمجھا بھی ہے تو کیا، زیادہ سے زیادہ قرآن سے ہمارا تعلق یہ ہے کہ کوئی بیماری ہو تو قرآن لکھ کر کے لٹکا لو۔ قرآن گلوں میں لٹکانے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن پڑھنے کے لیے آیا تھا، زندوں کے لیے آیا تھا۔ ہم نے قرآن کو مردوں کی کتاب بنا دی ہے نا۔ زندہ آدمی پوری زندگی قرآن نہیں پڑھے گا، ترجمہ نہیں پڑھے گا، تفسیر نہیں پڑھے گا، مر جائے گا تو اس کے گھر والے پارا لا کے بانٹ دیں گے کہ ایک ایک پارا پڑھ کے ہدیہ کر دو اپنا ثواب۔ کیا قرآن مجید جو زندگی بخشنے والی کتاب تھی، ہم نے اس کو مردوں کی کتاب بنا دی ہے۔ کوئی مرتا ہے تو ہم کو یاد آتا اچھا قرآن پڑھ کر کے اس کو بخش دیا جائے، زندگی میں یہ خود کبھی نہیں پڑھے گا۔ قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا تھا، یہ تو نازل ہوا تھا تاکہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو اپنی دعوت کا موضوع بنایا جائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ہمارے یہاں تبلیغی نصاب کے لیے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں وہ موضوع بنی ہوئی ہیں، لوگ اس کو لے کر کے درس دے رہے ہیں۔ قرآن کے بارے میں ایک بھرم یہ پھیلا دیا قرآن مجید تو بہت اعلیٰ کتاب ہے، اس کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ہاں، قرآن سمجھے جانے لگی کتاب نہیں ہے۔ ہم کو اس لیے اہل حدیثوں خصوصی طور پہ اس کی توجہ کی قرآن کے درس ہوں، قرآن کے درس ہوں، سڑکوں پر، چوراہوں پر، مسجدوں میں قرآن کو اپنی درس کے لیے نصاب بناؤ، تربیت کا نصاب بناؤ۔ اللہ نے فرمایا فَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو۔ قرآن کے ذریعے جہاد کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی دعوت کو عام کرنا، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کی شبہات کا ازالہ کرنا۔ تو یہ قرآن ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے، اور ہم مانتے بھی ہیں۔ زبان سے تو کوئی نہیں بولے گا نا کہ قرآن میں ہمارے مسائل کا حل نہیں، لیکن عملاً ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کتنا ہے؟ یعنی بولنے کو تو ہم چیلنج کریں گے کہ تمہاری انسانیت کے ہر مسئلے کا حل قرآن میں، عملی سطح پہ صورتحال یہ ہے کہ ہم میں ابھی 90% آبادی مسلمانوں کی قرآن صحیح سے پڑھنا بھی نہیں جانتی ہے۔ غلط بنافی جی، ہاں، صحیح سے پڑھنا نہیں جانتے، پھر اس کو پڑھ کے سمجھنا، سمجھ کر کے اس پہ عمل کرنا، اس کی دعوت دینا، یہ تو سب آگے کے مراحل ہیں، آگے کے لیول ہیں۔ پہلے پڑھنا تو سیکھ لو اللہ کے بندو۔ 90% لوگ ابھی قرآن صحیح سے نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ نظام ہی نہیں ہم نے بنایا نا، قرآن سیکھنے سکھانے کا جیسا نظام ہونا چاہیے وہ نظام ہی ہم نے نہیں بنایا۔ بس یہ حرفوں کو جوڑنا جانتے ہیں، بہت زیادہ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو جو قرآن کو پڑھنے کا حق ہے مخارج کے ساتھ، جو حروف کے صفات ہوتے ہیں ان کی ادائیگی کے ساتھ، واجب ہے یہ۔ قرآن کو مخرج کے ساتھ پڑھنا صرف حافظوں پر واجب نہیں ہے، سارے انسانوں پر واجب۔ مخرج سمجھتے ہیں؟ یہ قاف کا ایک مخرج ہے، کاف کا ایک مخرج ہے، غوت کا ایک مخرج ہے، را کا الگ مخرج ہے، لال کا الگ مخرج ہے۔ عربی میں اردو سے الگ ہوتا ہے نا، جیم ایک الگ چیز ہوتی ہے، را الگ، اس کا زبان سے کیسے اس کو نکالنا ہے۔ تو یہ مخرج کے ساتھ قرآن مجید کو ادا کرنا یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے، ورنہ مخرج غلط، قاف اور کاف کا مخرج چینج ہونے سے معنی غلط۔ قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، قلب کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ قلب جب یہاں سے آپ نکالتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے دل، اور قلب جب آپ یہاں سے نکالتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتا، معنی چینج ہو جاتا ہے۔ اس لیے مخرج کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا صرف حافظوں کا کام نہیں، ہم نے یہ حافظوں پہ چھوڑ دیا۔ ایون بہت سارے مدارس کے فارغین بھی قرآن صحیح سے نہیں پڑھتے، عوام سے کیا شکایت کی جائے؟ مخرج کے ساتھ اپنے بچوں کو قرآن سکھائے۔ اس لیے بچوں کو اگر آپ قرآن پڑھا رہے ہیں تو حافظ سے قرآن پڑھیں، کسی حافظ قرآن سے جس کا مخرج درست، تو آپ کے بچوں کا مخرج درست کرے۔ بس حجے کرنا آ جائے یہ کافی نہیں ہے، بچوں کو اگر قرآن سکھا رہے ہیں حافظ سے قرآن سکھائیے تاکہ وہ قرآن مجید کا حق ادا کر سکے۔
تو ہم ابھی اکثریت ہماری پڑھنا ہی نہیں جانتی ہے. پھر پڑھ کے سمجھنا، اس کی آیتوں سے اثر قبول کرنا، اس سے دل کا نرم پڑھنا، یہ ساری چیزیں تو بہت پھر وہ آگے کے مراحل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا کہ ہر انسان، اللہ نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. یہ بڑی جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے ہر انسان کی برائی اور بھلائی کو اس کے گلے میں لگا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کی کتاب نکالیں گے اور اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب. ہم میں سے ہر کوئی کتاب لکھ رہے ہیں، ہم ایک بک کے آتھر ہیں، ہم میں سے ہر کوئی مصنف ہے. ہماری کتاب کون سی ہے؟ ہمارا نامہ اعمال. ہم روز لکھ رہے ہیں، جو ہم زبان سے بول رہے ہیں لکھ لیا جا رہا ہے، جو پڑھ رہے ہیں لکھ لیا جا رہا ہے، جو کر رہے ہیں لکھ لیا جا رہا ہے. ہر آدمی کتاب تصنیف کر رہا ہے. قیامت کے دن اللہ کیا کرے گا؟ نخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا. اللہ تعالیٰ کتاب نکال کے دے گا، کھلی ہوئی کتاب سامنے ہوگی. اللہ کہے گا اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب، پڑھو تم نے کیا کیا ہے. ہاں، اور بندہ پڑھے گا تو اچنبے میں رہ جائے گا. ہاں، کوئی ایک عمل اس نے نہیں کیا ہوگا، چھوٹا یہ بڑا، لیکن اس کو لکھا ہوا ملے گا. ہم بھول جاتے ہیں عمل کر کے، اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا ہے. وما کان ربک نسیا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. انسان تعجب میں پڑ جائے گا. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کیونکہ یہ کیسی کتاب ہے، کوئی چھوٹا سے چھوٹا عمل نہیں کیا ہے، نہ کوئی بڑا عمل جو اس میں لکھا ہوا نہ ہو. ہر آدمی ایک کتاب لکھ رہا ہے، ہر آدمی ایک کتاب کا مصنف ہے. ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا تصنیف کر رہے ہیں، کیا لکھ کر کے بھیجا ہے ہم نے. قیامت کے دن کیا ہمارے سامنے آنے والا ہے. ایک لفظ جو زبان سے نکل رہا ہے وہ بھی لکھ لیا جا رہا ہے. وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک لفظ بھی نہیں نکلتا زبان سے، لیکن ایک حاضر باش نگہبان فرشتہ لکھ رہا ہے. گالیاں دے رہے ہیں، آپ کے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. ہاں، چغلیاں کر رہے ہیں، آپ کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. جیسے منہ سے لفظ نکلتا ہے فرشتے فوراً نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں. اب کیا، اس لیے بہت زبان سے کوئی ایک لفظ نکالتے ہوئے بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ لکھا جائے گا. بھائی ایک کہیں پہ اگر سرویلنس کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بڑے چوکنے ہو جاتے ہیں نا، یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے کہ نہیں. ہاں، فوراً لکھا ہوتا ہے نا، جیسے آپ کے وضو خانے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کیمرے کی نگرانی میں، فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے، تھوڑا سا احتیاط کریں، ہے کہ نہیں. پہلے اب تو کیمرے بہت عام ہو گئے. پہلے زمانے میں جب شادی ہال ہوتے تھے تو اتنے زیادہ ایسے سب کے پاس موبائل نہیں ہوتا تھا، تو وہ ایک کیمرہ مین، جائز نہیں ہے، صرف ایک مثال بتا رہا ہوں میں، کہ وہ کیمرہ مین ہوتا تھا، ایک بڑا سا کیمرہ لے کر کے آتا تھا، سب شوٹ کر رہے. تو آدمی کھانا کھا رہا ہوتا تھا تو جیسے ہی کیمرہ اس کے پاس آتا تھا نا، فوراً سنبھال کے احتیاط سے بیٹھ جاتے ہیں. ہاں، سنبھال کے ایک دو بوٹی ایک دم کھانا بھی دو اچھے سے. بعد میں سب سیٹ کی کیسٹ بن رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جب شادی ہو جائے گی تب کیسٹ دیکھیں گے تو اگر تھوڑا سا کچھ ہاں اوگھڑ پنا اگر تھوڑا سا رہا تو لوگ بولیں گے کیسا آدمی ہے، سلیقہ نہیں ہے اس کو. تو وہ ایک کیمرہ سامنے آتے ہی ایک دم سب سنبھل کر کے بیٹھ جاتے تھے. ہاں، کپڑا وپڑا درست کر کے. ایک کیمرہ تو اللہ تعالیٰ کا آلریڈی لگا ہوا ہے، فرشتوں کا، وہ ہر چیز نوٹ ڈاؤن ہو رہی ہے. دنیا کی کیمروں سے آپ ہو سکتا ہے بچ جائیں، اللہ کے پکڑ سے، اللہ کی ریکارڈنگ سے کیسے بچیں گے. جب سے ہمارے یہاں پہ سگنل پہ کیمرے لگے ہیں، ہاں، رات میں دیکھتا ہوں 3 بجے بھی آدمی سگنل نہیں توڑا، اس کو پتا ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں، بھی کیپچر ہو جائے گا، جرمانہ دینا پڑے گا. یعنی دنیا کی نگرانی کا اتنا خیال. اللہ تعالیٰ کی نگرانی، اللہ بھی تو نگرانی کر رہے ہیں. ہر چیز ریکارڈ میں آ رہی ہے، جو کر رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، سب ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور سب کا جواب بھی دینا اللہ کے سامنے. حضرت معاذ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم بولتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی. اللہ کے نبی فرمایا، معاذ تمہاری ماں تم کو گم کرے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَعَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ. کہ لوگوں کو تو جہنم میں سب سے زیادہ جس چیز کے سے ڈالا جائے گا ان کی زبان کی کھیتی ہے. سب سے زیادہ لوگ جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے. سب سے زیادہ گناہ زبان سے ہوتے ہیں. ہم بھگ سے بول دیتے ہیں، کچھ سوچتے ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ لکھا جا رہا ہے، اس کا جواب اللہ کے یہاں دینا ہے. ہاں، اس لیے بولنے میں بہت احتیاط ہے. آدمی اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے تو بہت سارے مسائل اس کے اپنے حل، بہت سارے گناہوں سے وہ ایسے ہی بچ جائے گا. اور روزوں میں بلکہ ہم کو روزہ رکھایا گیا ہے زبان، ہم صرف پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں نا، پیٹ اور شرمگاہ کا روزہ.
اس سے اعلیٰ روزہ ہوتا ہے زبان کا روزہ. اللہ نے فرمایا کہ زبان کو بھی کنٹرول کرو, بری بات مت کرو. کوئی لڑنے بھی آ جائے تو کہو کہ میں روزے سے ہوں. تو یہ روزہ جو ہے نا وہ ہم کو زبان پہ کنٹرول کرنے کے لیے بھی دیا گیا. پھر اللہ نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء, کہ جو دنیا میں جلد بازی کے لیے دنیا چاہے گا تو ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیں گے. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن, لیکن جس کو آخرت چاہیے, یعنی ایمان والے بندے کے صبر ہونا چاہیے. صبر کیا ہے کہ یہاں پر نیکی کرو, امید رکھو کہ اس کا اجر کہاں ملے گا, آخرت میں ملے گا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نیکیوں کا کچھ اجر دنیا میں بھی دیتا ہے, لیکن اصل اجر کہاں ملنے والا ہے, آخرت میں ملنے والا. اس لیے صبر کے ساتھ نیکی کرتے رہو. آخرت چاہو گے اللہ رب العالمین جنت میں داخل, اور دنیا ہی میں چپ چاہو گے. آدمی مال بانٹ رہے لیکن یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کی تعریف ہو جائے, تو لوگ بولیں گے سیٹھ صاحب بڑے سخی ہیں, بڑے فیاض ہیں. آخرت میں پھر کچھ نہیں ملے گا. ہاں, اصل فائدہ کہاں ہے, آخرت کا فائدہ اصل فائدہ ہے. تو اللہ فرمائے جو آخرت میں کے لیے کوشش کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو ضائع نہیں کرے گا, ان کا بدلہ ان کو دے گا. پھر اللہ نے بہت ساری جو ہے وہ احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, سب سے پہلا حکم اللہ کا ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. سب ایمان والے بندے کے کردار میں سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ اس کا سر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا. وہ ہر چیز سے سمجھوتا کر سکتا ہے, اللہ کی توحید سے سمجھوتا نہیں کر سکتا. بڑا مطلب اس معاملے میں بڑا سخت ہے. وہ زبان سے کوئی ایسا لفظ بھی نہیں نکالتا کہ اللہ کے برابر کوئی ہو جائے. ہاں, یعنی ایک صحابی جو ہیں وہ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے سامنے کوئی بات کہی تو کہا کہ من یطیع اللہ ورسولہ فقد رشد, کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ہدایت پر. ومن یعصیہما فقد غوی, اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا بئس الخطیب ان, تم بہت برے خطیب ہو, تم بہت برے خطیب ہو. من یعصیہما, جو ان دونوں کی نافرمانی کرے گا. اللہ سننے میں دونوں کو ایک ساتھ کیوں جوڑ دیا, من یعصی اللہ ورسولہ کو, پہلے اللہ پھر اس کا رسول, ایک صیغے میں دونوں کو جمع مت کرو. یعنی توحید کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہوتا ہے بندہ, کہ صیغے میں بھی اللہ اس کے رسول کو, ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ چاہیں گے اللہ چاہے گا وہی ہوگا. تو اللہ کے غصہ ہو گیا, کہا اجعلتنی للہ ندا, تم نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا. بل ما شاء اللہ وحدہ, کہو جو اللہ اکیلا چاہے گا وہ ہوگا. یہ توحید کے لیے بہت سینسیٹیو ہوتا ہے ایمان والا بندہ. ہمارے یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اللہ کا نام ہی نہیں آ رہا ہے. ایسے بھی شعر کہے گئے کہ اللہ کی جھولی میں وحدت کے سوا کیا ہے, لینا ہے جو لے لیں گے دربار محمد سے. ایسے بھی قوالیوں میں شعر سننے میں ملتے ہیں کہ اللہ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اللہ کے نبی فرما رہے مجھ کو اللہ کے برابر بھی مت کرو, کہو اللہ کے لیے جو چاہے. اور یہاں مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ کے پاس تو کچھ نہیں ہے, سارا محمد سے ہی لے لیں گے. اللہ ہم سب کو بچائے. تو سب سے پہلی چیز توحید. توحید کے بعد وبالوالدین احسانا, اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی کیا ہے, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. بہت بڑی نیکی ہے. اگر کسی کو ماں باپ جس کے باحیات ہیں وہ بھی حسن سلوک کرے پھر تو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے. اور ماں باپ کی وفات ہو گئی اس کا مطلب نہیں کہ حسن سلوک کے دروازے بند ہو گئے. اب تو ہمارے حسن سلوک کے وہ اور زیادہ مستحق ہیں, اور زیادہ مستحق ہے. کیسے کرنا ہے وفات شدہ والدین کے ساتھ حسن سلوک, ان کے لیے دعا کریں, والدین کے لیے دعا کریں. کتنا دعا کرنا ہے والدین کے لیے, ایک معمول بنا لیں. صبح شام کے اذکار پڑھتے ہوں گے نا, امید کرتا ہوں پڑھتے ہوں گے, نہیں پڑھتے تو معمول بنائیے. صبح شام, فجر کے بعد, عصر کے بعد یا مغرب کے بعد صبح شام کے اذکار پڑھیں. ہر ذکر میں لازم کر لیں کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنی انشاءاللہ. ہر ذکر کے ساتھ ایک لکھ کر کے رکھتے ہیں تو لکھ کر کے وہاں پہ بھی رکھ لیں, لکھ کے نہیں رکھتے تو. یعنی ہم پر اللہ تعالیٰ کے بعد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا احسان ہمارے والدین کا ہے نا. بلکہ دیکھیے ہم میں سے تو بیشتر لوگوں کو اسلام کی دولت بھی اپنے والدین سے ہی ملی الحمدللہ. ہم کو اہل حدیث کی دولت بھی اپنے والدین سے ملی, اسلام کی دولت بھی اپنے والدین سے ملی. ہم کو جستجو نہیں کرنی پڑی, والدین نے دے دی. بلکہ میں تو بہت اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے والدین کا کہ یہ جو دین کی نعمت ملی, دین کے علم کی نعمت ملی, کہ میرے والدین نے منتخب کیا کہ دینی علم حاصل کریں. وہ بھی چاہتے تو ڈاکٹر انجینئر کچھ بھی بنا دیتے, لیکن انہوں نے سوچا عالم بنانا چاہیے. آج الحمدللہ اتنی بڑی نعمت سے, یعنی قرآن سن کر کے قرآن کو سمجھنا, اس کی تاثیر کو محسوس کرنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو نہیں جانتا وہ نہیں سمجھ سکتے کتنی بڑی نعمت ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں, زندہ ہیں تب تو کریں.
اچھا حسن سلوک زندہ ہے تو حسن سلوک کیا ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے پیسہ کما رہے ہیں، اما ابا کو پیسہ دے دو ہو گیا حسن سلوک. صرف مال دے دینا حسن سلوک نہیں ہے، ماں باپ کو اپنے جذبات دینا، خاص طور پہ وقت دینا. ہمارے زمانے میں بچوں کا بہت بڑا پرابلم یہ مال دے کے سمجھتے چلو ہو گیا حسن سلوک. وقت دیجئے ماں باپ کو، بیٹھیے ان کے ساتھ بات کریے. ابا ہیں ان کے ساتھ بات کریے بیٹھ کے، امی ہیں ان کو دن بھر میں آدھا ایک گھنٹہ دیجئے، ان کے ساتھ بیٹھیے گفتگو کریے. بعض مرتبہ مال اتنی بڑی ضرورت نہیں ہوتی، ماں باپ کو محبت کی ضرورت ہوتی، وہ نہیں مل رہی ہوتی ہماری. گھر پہ جاتے ہیں اماں ہیں اکیلے، ابا کا انتقال ہو گیا، تب اور زیادہ. اگر والدین میں سے کوئی ایک بچا ہے نا، اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَبْلُغَنَّكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، اللہ نے ایک پہلے کہا، اگر ایک ہی بچے ہیں یا دونوں بچے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، فرمایا ان کو اف بھی مت کہو. یعنی سب سے تکلیف کے معاملے میں سب سے کمتر درجہ کیا ہو سکتا تھا؟ اف. یعنی آپ نہیں کر رہے اف، فرمایا اف بھی مت کہو ان کو. حضرت علی فرماتے کہ اف سے بھی چھوٹا کوئی جملہ ہوتا جس کو سن کے انسان کو تکلیف ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ کلمہ یہاں پہ ذکر کرتا. بیٹھو ان کے ساتھ. امی ہیں گھر میں، جا کے اکیلے میں بیٹھو، پوچھو کوئی شکایت تو نہیں ہے آپ کی غیر موجودگی میں، آپ کی بیوی کچھ سناتی تو نہیں ہے. ہماری مزاج ایسا ہو گیا نا کہ بہویں جو ہے نا شادی کے بعد یہ سمجھتی ہیں اب پورا شوہر میرا، وہ سمجھتی ہے ماں باپ سے زیادہ ہمارا حق ہے لڑکے پہ. ماں باپ کو کبھی بھی بہو اوورٹیک نہیں کر سکتی. عورت بیوی کی کتنی حیثیت ہے، ٹھیک ہے بیوی کا مقام بھی بڑا قریبی ہے انسان سے، پر بیوی کیا ہے؟ ایک کانٹریکٹ کے تحت آئی ہے، طلاق دے گا 3 مہینے کے بعد نہیں رہ جائے گی بیوی. ماں تو ہمیشہ ماں رہے گی نا، باپ ہمیشہ باپ رہے گا. بیوی ضروری نہیں ہمیشہ بیوی رہے، بیوی ضروری نہیں ہمیشہ بیوی رہے. طلاق دے گا الگ ہو جائے گی، 3 مہینے کے بعد کچھ نہیں رہ گئی. بیویاں ہمارے یہاں یہ سمجھتی ہیں نا کہ بس پورا میرا ہے، اب یہ شادی کر لی اب پورا میرا. اب وہ یہ کتنی بری بات ہے کہ کبھی انسان اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو وہ بعض مسکین شوہروں کو دیکھا ان کو بیوی سے اجازت لینی پڑتی اماں کو کچھ دینے کے لیے. سبحان اللہ. ہاں بیوی سے پوچھیں گے اماں کو دینا ہے دے دوں، بیوی اجازت دے گی تو دیں گے. ہاں اتنے مسکین شوہر. اور اس کے بعد یہ بیوی ماں پر احسان جتائے گی کہ میرے شوہر نے تم کو دیا. ماں کے احسانات کا بدلہ ہم چکا سکتے ہیں؟ ہاں نہیں چکا سکتے. ہاں کچھ کر لیں، ماں کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے. کیا کر لیں گے ہم ان کے لیے؟ ان کو اپنا وقت دیجیے ان کو. ہاں خیال رکھیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، بات چیت کریے. اور اگر باپ بھی زندہ ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کریے. بوڑھا ہو، خاص طور پہ عورتیں تو جو ہے نا وہ اگر اکیلی بھی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں، تو ذرا سا یہ ہوتا ہے کہ بہویں ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، نواسیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ گھل مل کر کے ذرا سا ان کے جذبات جو ہے وہ اس کو ایک تسکین مل جاتی ہے. پر بڑھاپے جو مرد کا بڑھاپا ہوتا ہے بیوی کے بغیر وہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. اگر بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور آدمی کی 60-70 سال کی عمر ہے تو کیا ہے، وہ بہو بھی کتنا قریب آ سکتی ہے، اس کے بچے کتنا قریب جا سکتے ہیں. اس لیے نا وہ اللہ نے جو بڑا پیارا نظام دیا تھا ہم نے وہ نظام ختم کر دیا. باپ بوڑھا ہو گیا اس کی شادی کرا دیں. ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہی ہے، اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. 50, 55, 60 سال کی عمر میں اگر بیوی کا انتقال ہو گیا ہے لوگ عیب سمجھتے ہیں نکاح کرنے کو. اور ہمارے دین میں کسی بھی عمر میں مرد کا بغیر شادی کے بیٹھے رہنا عیب ہے، چاہے وہ 70 سال کا کیوں نہ ہو. بعض صحابہ نابینا ہو گئے تھے، اتنی زیادہ عمر ہو گئی تھی، وفات ہو گئی بیوی تو کہا زوجونی میرا نکاح کراؤ، میں اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں نہیں ملنا چاہتا ہوں. یعنی وہ جو بغیر بیوی والی حالت ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں کتنا مطلب خراب لفظ بولا جاتا ہے لیکن رنڈوا جس کو بولا جاتا ہے. ہاں یہ صحابہ کیا یہ اسٹیٹس اچھا نہیں کہا، میں اس حالت میں اللہ سے نہیں ملنا چاہتا ہوں، میری شادی کراؤ میری. ایک صحابی کہتے ہیں غالباً ابن عباس ہی ہیں، کہتے ہیں اگر مجھے پتا ہو کہ میری زندگی کا 1 دن باقی ہے، بعض روایتوں میں کہ کل قیامت ہے اور آج میرے پاس بیوی نہیں، میں 1 دن کے لیے شادی کر دوں گا، 1 دن بھی بغیر بیوی کے نہیں رہوں گا. تو ہمارے یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے، وہ بیچارہ باپ بوڑھا ہو گیا، بہو کیا خدمت کر لے گی اس کی، بیٹا ویسے توجہ نہیں دے پاتا ہے. تو اب اس کو جو اپنے دل جذبات ہیں، جو احساسات ہیں، جو اس کو خدمت کی ضرورت ہے، جوانی بلکہ آسانی سے بعض مرتبہ بیوی کے بغیر کٹ جاتی ہے، بڑھاپا کاٹنا مشکل ہوتا ہے. لیکن وہ بیچارہ بس وہ پراپرٹی نہ بڑھ جائے تو بیٹے بیٹیاں سب اس کی مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں.
کوئی رشتہ ویسے بھی نہیں دیتا. اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ رواج نہیں تھا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی ہوئی تھی 25 سال کی عمر میں, ہے نا, 40 میں نبوت ملی, 13 سال اللہ کے نبی مکہ میں رہے, کتنا ہو گیا 53 سال. اس کے بعد جتنی شادیاں اللہ کے نبی نے کی سب 53 کے بعد کی ہیں. ساری شادیاں اللہ کے نبی نے اس کے بعد 53 کی ایج ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے ساری شادیاں کی. ہمارے یہاں یہ عیب ہو گیا ہے, ہم لوگ یہ ہندوؤں کے بیچ میں رہتے ہیں نا, ہندوؤں کا شادی نہ کرنا نیکی ہے. وہ جو پنڈت ان کے ہوتے ہیں سنیاسی جوگی, وہ لوگ شادی نہیں کرتے, تو ہم نے بھی وہ تصور ان سے اڈاپٹ کر لیا کہ شادی مت کرو. تو باپ کے ساتھ بعض مرتبہ بہت بڑا حسن سلوک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر مناسب عمر میں اماں کا انتقال ہو گیا تو ابا کی شادی کرا دیں. بڑھاپے میں شادی کرنا کوئی عیب کی بات, ہمارے دین میں شادی نہ کرنا عیب کی بات ہے. پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ نے کہا رشتہ داروں کو ان کا حق دو, مسکینوں کو حق دو, مسافروں کو حق دو, فضول خرچی مت کرو, کنجوسی بھی مت کرو. دونوں کے بیچ میں, مسلمان کا معاملہ دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے, نہ وہ فضول خرچی کرتا ہے نہ کنجوسی کرتا ہے. اور فرمایا ولا اپنے اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل مت کرو, یعنی اللہ رزق دینے والا ہے, تم رزق دینے والے نہیں. تو ہمارے یہاں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ ہم نے سمجھا کہ رزق کی ذمہ داری ہماری ہے, تو ہم بعض مرتبہ جو ہے وہ اولادی نہیں پیدا کر رہے. قتل کرنا تو بعد کا مرحلہ آتا ہے, بچی نہیں پیدا کر رہے مسلمان. آج کے دور میں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, ایک کے بعد ابھی نہیں, دو کے بعد کبھی نہیں. اتنی قلیل اولاد پیدا کرنا مسلمانوں کی کلچر کا حصہ کبھی بھی نہیں. مسلمان تو بھائی خوب بچے پیدا کرنے والے ہونے چاہیے. اللہ کے نے فرمایا کہ میں تو قیامت کے دن تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا, تو تم زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو. تو اب مسلمان اولن شادی کر رہا ہے 30-35 سال کی عمر میں, اور اس میں بھی 1-2 پہ اکتفا, 10-10 سال بچے ہی نہیں پیدا ہو رہے 2 بچوں کے بیچ میں. یہ مسلمان زیادہ بچے پیدا کرے. ہم کو رزق نہیں دینا ہے, رزق دینے والا اللہ ہے. کتنے گھروں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ 10-10 بچے الحمدللہ سب کامیاب ہیں, اور کتنے گھروں میں دیکھنے میں آتے ہیں 2 بچے لیکن فاقہ کشی ہو رہی ہے. رزق اللہ کے ہاتھ میں. جو اللہ تعالیٰ بچے کے پیدا ہونے کے بعد ماں کے سینے میں دودھ پیدا کر دیتا ہے, اس نے رزق کا بھی انتظام کیا ہوا ہے. ہاں, یہ سب شادی بیاہ میں بچوں میں اپنے آپ کو رازق سمجھ لیا ہے لوگوں نے. ایک اور شادی کر لو گے کہاں سے انتظام ہوگا؟ بھائی اللہ انتظام کرنے والا ہے. ہاں, 2 اور بچے پیدا ہوئیں گے کہاں سے انتظام ہوگا؟ اللہ انتظام پیدا کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ انتظام کرتا ہے. بڑی بڑی مچھلیاں جن کا ٹنوں غذا ہوگی سمندر میں, اللہ تعالیٰ انتظام کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ کبھی وہ بھوکی نہیں رہتی ہیں. کوئی پرندہ جو ہے وہ بھوک سے نہیں مرتا ہے, حالانکہ وہ تو ہماری طرح راشن جمع کر کے بھی نہیں رکھتے. ہم جو ہے نا وہ 100 سال کا سرمایہ بھی جمع کر لیں تو بھی ہم کو ٹینشن رہتا ہے. بڑے بڑے سیٹ لوگ بولو دوسری شادی کرنا ہے, بولے ارے استطاعت نہیں. ہاں, شادی کے معاملے میں سب استطاعت ختم ہے. بچہ جو ہے اچھا خاصا کما رہا ہے, بولے بھی اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے گا پھر شادی کرے گا. پتہ نہیں پیر پہ کھڑا ہونے کا کیا معیار ہے. اس عمر میں پہنچا دیتے ہیں جہاں اس کے گھٹنے میں درد شروع ہو جاتا ہے. ہاں, تو اللہ نے پھر فرمایا قتل مت کرو, زنا کے قریب مت جاؤ. ہر گناہ کے بارے میں کہا فلاں گناہ مت کرو, زنا کے بارے میں کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی زنا جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا نا اچانک ایک عورت ملی زنا ہو گیا, اس کے کچھ مقدمات ہوتے ہیں. ہاں, نظرتن فابتسامتن فسلام فکلام فموعد فلقاء. شاعر کہتا ہے کہ نظرتن پہلے نظریں ملتی ہیں, فابتسامتن پھر مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے, فسلام پھر سلام ہوتا ہے, فکلام پھر بات چیت چیٹنگ شروع ہو جاتی ہے, فموعد پھر کوئی موقع وعدہ ہوتا ہے, فلقاء پھر ملاقات ہوتی ہے. شریعت نے پہلے مرحلے پہ ہی نوک لگا دی, نظر سے دیکھو ہی مت. نظر سے ہی سب کچھ شروعات ہوتی ہے نا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, ایمان والوں سے کہو نظریں ہی جھکا لو. آگے کے مراحل شروع ہی نہیں ہوں گے, مقدمات پہ روک لگا دی. کوئی ایسی چیز جو زنا کے قریب لے جانے والی ہو. خلوت ہے, اللہ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کوئی مرد اور عورت اگر گھر میں اکیلے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے اگر نامحرم ہو تو. خلوت نہیں ہونی چاہیے. حتیٰ کہ لفٹ میں بھی آپ دیکھیں کوئی نامحرم عورت داخل ہوئی ہے, اندر داخل نہ ہو. عورت دکھ رہی کوئی نامحرم مرد داخل ہوا ہے, بہت عورتیں بہت جری ہو گئی ہیں, نہیں داخل ہونا چاہیے اندر. ڈرائیور کے ساتھ اکیلے عورت کو سفر نہیں کرنا چاہیے. چھونا ہے, ایک آغاز ہوتا ہے, اس سے منع کر دیا. لیکن فرمایا کہ تم میں سے کسی کے سر میں کیل ٹھوک دی جائے تمہارے لیے یہ بہتر ہے اس سے کہ کسی نامحرم عورت کو چھوؤ. کیل ٹھوک دی جائے لوہے کی سر میں, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو یہ مقدمات میں شریعت نے پابندی لگا دی. وہ چیزیں جو لے جاتی ہیں زنا تک ان کو بند کر دیا. پھر جب انسان ان کو کراس کر کے زنا تک پہنچ جائے تو آخر میں پھر حد رکھی ہے کہ کچھ نہیں ڈر رہے ہو تو کم سے کم دنیا کی سزا سے ڈرو کہ اگر زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے تو کوڑے لگائے جائیں گے اگر کنوارے ہو, رجم کر دیا جائے گا اگر شادی شدہ ہو تو. ایسی بہت سورے بنی اسرائیل جو ہے وہ تو اس میں تو بہت سارے مضامین ایسے جن پہ گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ
قرآن مجید سمجھنے کی، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔